جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین سامعین میرے عزیز بزرگوں دوستوں، حضرات محترم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کا کردار۔ کسی بھی شخصیت کو جاننے سے پہلے اس کی سیرت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ شخصیت کتنی ممتاز ہے۔ تو حضرات محترم، آپ کا نام نامی وہ اسم گرامی جو ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے عثمان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے ام الخیر سلمہ بن صخر ہے۔ کیونکہ عرب میں کنیتیں رکھا کرتے تھے اور وہ اسی ناموں سے کثرت سے جانا جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے نام کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ عبد الکعبہ تھا، بعد میں اس نام کو تبدیل کر کے عبداللہ رکھا گیا، اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ حضرات محترم، اور صحیح قول یہی ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، اور ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نہیں ہے، نام آپ کا کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 2-2.5 سال پہلے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اور چھٹی پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ کعب بن مرہ کے مقام پر آپ کا نسب وہاں جا کر مل جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ابو بکر صدیق کا رشتہ داری رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوئی، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے۔ تو آپ کا لقب جو ہوا وہ عتیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ نام آپ نے جان لیا، نام آپ کا عبداللہ اور آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر کو فرمایا آپ نے تم جہنم سے آزاد ہو۔ انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، یہ حضور کی خبر ہے، اور حضور کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ آپ کے مقام مرتبے کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ گر تھے، اور کچھ اصحاب رسول بھی تشریف فرما تھے، اور صحن کے اندر چارپائی موجود تھی۔
تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے آیا اور ہمارے سامنے سے گزرے اور آ کے بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا اگر کوئی دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. کیا فرمایا؟ اگر کوئی دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. اس اعتبار سے آپ کا لقب کیا ہے؟ بولیے. عتیق بھی ہے. اور دوسرا لقب آپ کا ہے صدیق. ایک لقب آپ کا کیا ہے؟ صدیق ہے. حدیث کے اندر آتا ہے المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کرتے ارشاد فرمایا ہے نبع حبیشہ فرماتی یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. کیا فرمایا؟ اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا نام جو ہے وہ آسمان سے اتارا ہے. صدیق نام آسمان سے اتارا ہے. اس کا ثبوت دیکھیے حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی شامل ہیں. کیا ہوا؟ احد پہاڑ جو تھا نا وہ رش کرنے لگا، ہل رہا ہے، جھومنے لگا، زلزلہ آ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے خبر نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں. کیا فرمایا؟ ایک اللہ کا نبی. نبی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود. صدیق کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہید کون تھے؟ عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور نے احد کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے فرما دیا احد پہاڑ ٹھہر جا. غور تو کر، حضور کی بات دیکھی کتنی خوبصورت بات ہے. تجھے خبر نہیں ہے احد پہاڑ وہ احد پہاڑ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس احد پہاڑ کو فرما رہے ہیں احد پہاڑ ذرا ٹھہر جا، ذرا غور تو کر دیکھ آج تیرے پر کون آیا ہوا ہے؟ ایک اللہ کے نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اب ذرا غور کیجئے اس بات کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایک نبی ٹھیک ہے جی، صدیق ابو بکر صدیق موجود ہیں، لیکن دو شہید موجود ہیں. حالانکہ وہ شہید ہوئے نہیں تھے، انہوں شہید ہونا تھا. اور یہ کل کی بات ہے. جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کل کی بات کوئی نہیں جانتا، ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتا رہے ہیں. یہ غیب کی خبر تھی اور یہ علم غیب کی دلیل ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی علم غیب عطا فرماتا ہے. اور انہوں نے شہید ہوئے. حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. میرے امام اہل سنت نے اس مقام پر بڑی پیاری بات کہی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا.
ارے زور سے بول دیجئے نا. ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. کیا فرماتے ہیں کتنا وقار رکھ رہی ہیں، یا ٹھوکر ماری ہے اور پہاڑ ٹھہر گیا ہے. علماء نے بڑی خوبصورت بات اس میں ارشاد فرمائی. اور پہاڑ میں زلزلہ کیوں آ گیا تھا؟ فرماتے ہیں زلزلہ نہیں تھا، خوشی میں جھوم رہا تھا. خوشی میں جھوم رہا تھا. دیکھو نا، اگر کسی کے گھر کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے، بہت بڑا آ جائے، کوئی وقت کا بادشاہ آ جائے، تو اس کی مسرت کا اندازہ نہیں ہوتا کہاں بٹھائیں اور کہاں اٹھائیں، کیا کھلائیں اور کیا پلائیں. اور بسا اوقات دیکھنے کے بعد انسان میں ہیبت طاری ہوتی ہے، لرزہ آ رہا ہوتا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے مارے میں زبان صاف نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ کیفیت اور پہاڑ کی بھی تھی. تو اس حدیث سے بھی صدیق کا لفظ موجود ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 146 ہے. نزال بن سبزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، اور بات چھڑ پڑی، اے علی ذرا تم اپنے دوستوں کے بارے میں تو بتاؤ، تمہارے کون کون سے دوست تھے؟ ابو بکر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دوستوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ فلاں فلاں فلاں. کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے میرے دوست تھے، میرے ساتھی تھے. کسی نے پوچھا علی پھر ذرا یہ بتاؤ کہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قربان جائیے، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. آپ نے فرمایا امرؤ سماء اللہ صدیقا علی جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جن کی زبان سے صدیق جبریل نے کہا ہے اور محمد رسول اللہ نے ان کو صدیق کہا ہے. وہ اعلیٰ شخصیت ہیں کہ جبریل بھی صدیق کہہ رہے ہیں، رسول اللہ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں. اور صدیق کی ایک وجہ اور بھی تھی، صدیق کہنے کی ایک وجہ اور بھی تھی. وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ تھی تصدیق مصطفیٰ کی تھی. کیا تھی؟ تصدیق مصطفیٰ کی تھی. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے. پھر میں اگلی بات بیان کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اور وہی ہے متقی، وہی ہے تقوی والے، وہی ہے ڈر والے. اب ذرا بتائیے سچ کون لے کر آیا تھا؟ سچ لانے والے کون تھے؟ سچ لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. اور آپ کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب تصدیق دو مقام پر ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے دو مقام پر. دیکھیے جب کسی کی سیرت، کسی کردار بیان کیا جاتا ہے تو اس کا نام و نسب کے ساتھ ساتھ اس کا زہد و تقوی، اس کا اعلیٰ اخلاق بھی دیکھا جاتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی پاکیزہ شخص تھے. کبھی کسی شخص نے آپ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، آپ عمدہ اخلاق والے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر کبھی آپ نے زنا نہیں کیا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک تھے. آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا اور آپ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. اور تجارت ہی آپ کی کپڑے کا کاروبار تھا آپ کا. اور آپ کوئی چھوٹے تاجر نہیں تھے،
مکے کے بڑے تاجروں میں، رؤساء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ ملک شام، یمن، بصرہ آپ اپنا مال تجارت لیتے تھے، لے کے جاتے تھے، وہاں سے مال لاتے تھے، یہاں فروخت کرتے تھے، تو ایکسپورٹ امپورٹ کا آپ کا کاروبار تھا۔ چھوٹے موٹے تاجر، چھوٹا کھوکا نہیں تھا آپ کا، کوئی دکان نہیں تھی، بڑا کاروبار تھا آپ کا۔ جب آپ یمن گئے، جب یمن گئے تو یمن میں ایک راہب تھا۔ اس سے پہلے آپ نے خواب بھی دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ چاند آپ کی جھولی کے اندر آ گیا ہے، یہ خواب دیکھا۔ کئی ایک روایت اس موضوع میں ملتی ہیں۔ جب یمن گئے، یہ خواب آپ دیکھ چکے تھے۔ جب یمن گئے نا تو یمن کے ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو کہ بوڑھا شخص تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کیا مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اسے قبیلہ پوچھا، بتاؤ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، اور بنو تمیم قبیلہ وہ تھا جس کے ذمے دیت تھی، خون بہا کا مسئلہ آپ ہی حل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا بنو تمیم سے تمہارا تعلق ہے، مکہ کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا مجھے تمہارے بارے میں ایک بات معلوم ہے، اگر تم مجھے اپنی قمیض اوپر کر کے پیٹ دکھاؤ تو میں تمہیں ایک بات بتا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے بات بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ۔ جب اس نے بات بتائی کہ مکے میں ایک شخص ہوگا جو اعلان نبوت کرے گا، اس کی تصدیق کرنے والا کا تعلق جو ہے بنو تمیم سے ہوگا، اور اس کے پیر کے اوپر، ناف کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، اس کی علامت ہے۔ جب اس نے علامت بیان کی، آپ نے قمیض اوپر کی تو واقعی کیا دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کے اوپر تل کا نشان تھا۔ اور پھر جب جانے لگے نا ابو بکر صدیق تو آپ کو چند اشعار سنائے، چند شعر سنا دیے۔ چونکہ یہ محفل تنہائی میں تھی اور کوئی ملاقات، کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا، آپ وہاں تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے کیا دیکھا کہ یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور دیگر ساتھی جو تھے، مکے میں خبر موجود پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ذرا میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، پوچھوں۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرمایا اتنا بڑا دعویٰ، اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ، کوئی دلیل تو مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یمن گئے تھے، یمن میں اس راہب سے ملے تھے، اس بوڑھے سے ملے؟ آپ نے فرمایا میں تو بہت سارے بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس راہب کی بات کر رہا ہوں جس نے آپ کو شعر سنائے تھے، شعر سنائے تھے۔ اس نے کہا یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خبر مجھے جبریل کے ذریعے اللہ نے دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق فوراً کے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق نے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو یہ، اور دوسرا آپ کو جو صدیق کہا جاتا ہے، تصدیق کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جب آپ معراج پہ گئے، جب معراج پہ گئے اور جب معراج سے واپسی ہوئے تو ابو بکر صدیق اپنے علاقے میں موجود نہ تھے۔ جیسے آپ مکہ تشریف لائے
اور ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے آپ کو گھیر لیا، کہنے لگے کہ آپ کو خبر ہے آپ کے پیچھے سے یہاں کیا واقعہ رونما ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، وہ کہتا ہے کہ میں مکے سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے واپسی بھی آ گیا، آسمانوں کی سیر میں نے کی، حالانکہ ان کو یہ اچنبے کی بات لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا واقعی کیا ایسا ہی کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ ایسا ہی کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے آپ کو صدیق کہنا ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے جو 4 بڑے انعام ہیں ان چاروں میں نبوت، اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ نبوت اور صدیقیت کے درمیان میں کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی کہ نبی کے بعد صدیقیت ہی ہے بڑا درجہ۔ تو تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑے جو ہیں ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ نبوت سے ایک بڑا درجہ اور بھی ہے، وہ ہے رسالت۔ وہ کیا ہے؟ رسالت۔ اس اعتبار سے آپ کو صدیق بھی کہتے ہیں۔ اتنی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ ابو بکر صدیق نے تصدیق کی رسول اللہ کی، اور رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے بھی تصدیق کی ہے ابو بکر صدیق کی۔ ارے زور سے بول دیجئے نا، اس طرح تصدیق کی ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اکبر وہ ہیں کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو آپ نے بولیے سجدہ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق بچپن کی ایک بات بیان کر رہے ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا چھوٹا تھا اور میرے والد مجھے بت خانے کے اندر لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، بڑے بزرگ ہیں، میرے خدا ہیں، ان سے ادب کی بات کرنا۔ یہ کہہ کر آپ کے والد آپ کو بت خانے میں چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے۔ کیا رکھ لیجئے آپ کے والد فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور آپ کی والدہ پہلے ایمان لائی ہیں۔ آپ کے والد بھی ایمان لے کر آئے، آپ کی والدہ بھی، آپ کے بیٹے بھی، سب ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی کہ آپ بھی صحابی، آپ کی ماں بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ شرف ملا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ آپ اس بت کے سامنے تھے، بڑا چھوٹی عمر آپ کی، آپ نے اس بت کو کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ بصیرت دیکھیے کہ فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ بت کیا جواب دے سکتے؟ بت بولتے بولیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دو، مجھے حاجت ہے کپڑے کی، تو کوئی جواب نہ دیا۔ کتنے سوال ہو گئے بولیے؟ 2 ہو گئے۔ پھر آپ نے پتھر وہاں سے اٹھایا، کہا میں تجھے مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا۔ اور یہ کہہ کر آپ نے جو پتھر مارا نا، اس بت کو لگا بت چورا چورا ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی کہ بچپن میں ہی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہے، بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی گئے تھے بت خانے میں، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، آپ بھی گئے، آپ نے بھی توڑ دیا۔ جب بت کے ٹوٹنے کی گرنے کی آواز آئی تو آپ کے والد کو بڑا غصہ آیا،
اور آپ کا ہاتھ غصے پکڑ کے آپ کی والدہ کے پاس لے گئے. کہنے لگے اے ام الخیر ام سلمہ آج دیکھ کیا کیا. آپ نے فرمایا کیا کیا ہے انہوں نے؟ کہنے لگی کہ دیکھو کہ یہ سارا ماجرا بیان کیا. آپ کی والدہ کہنے لگی اے ابو قحافہ، ان کی کنیت ہے، فرمایا ابو قحافہ اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، کیونکہ جس رات یہ پیدا ہوا مجھے غیب ہاتف سے آواز آئی تھی اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار ہوگا، ساتھی ہوگا. جب یہ واقعہ بیان ہوا، کہاں بیان کر رہے ہیں میں بتا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر. حضور نے یہ نہیں کہا بھائی ابو بکر اب ہمیں کیا معلوم تم صحیح کہہ رہے ہو کہ غلط کہہ رہے ہو، بچپن کی بات ہے اور ایگزیکٹ بات کسی کو یاد ہو یا نہ ہو. جس طرح ہم کوئی بیان کریں بچپن کی بات، ہم کیا کہیں گے بس سالہ بڑا چوڑا کے بتا رہا ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ نے واقعہ بیان کیا، حضور نے تصدیق نہیں کی، صحابہ موجود ہیں. کیا ہوا؟ جبریل نازل ہوئے. ارے بولے سبحان اللہ. جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جو بات بیان کر رہے ہیں نا خالق کائنات اس کی تصدیق فرماتا ہے، خالق کائنات اس کی تصدیق فرماتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے تصدیق دی تھی رسول اللہ کی، اور اللہ نے تصدیق کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ مقام و مرتبہ سیرت و کردار کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر مزید انشاءاللہ مزید اس پہ بیان کروں. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر ساری امت کے ایمان کا وزن کیا جائے، بڑی اہم بات رس کر رہا ہوں، ساری امت کے ایمان کا وزن کیا جائے، اب اس کے اندر ابو بکر صدیق کا ایمان کا وزن، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایمان، فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک طرف ہوگا، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا. اس لیے آپ افضل البشر ہیں، بعد الانبیاء بھی تحقیق ہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کا نام کیا ہے؟ بولیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو کا نام، ابو کا معنی ہے والا، اور بکر کا معنی ہے اولیت والا. جب دونوں کو ملائیں گے کیا ہو گیا؟ اولیت والا، یعنی کہ سب سے پہلے. ابو بکر صدیق کون ہیں؟ ایمان لانے میں اول ہیں. کیا ہے جی؟ ایمان لانے میں آپ سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق